السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں میرے سبھی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میرے چینل پہ آپ کا ویلکم، خیر مقدم ہے، اور میں ہر روز کی طرح آج بھی ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ یہ خدمت جاری ہے اور جاری رہے گی۔ دوستو، آج میرا ٹاپک ایک ایسے نسخے کے ساتھ ہے جو ہر انسان کے لیے بہت اہم نسخہ ہے، اور اس کو ہر کسی کو غور سے سننا چاہیے۔ میرا آج کا نسخہ قبض ہے۔ قبض ناشک، قبض ختم، قبض کا خاتمہ، قبض غائب، ایسیڈیٹی ختم، اور قبض ہمیشہ کے لیے ختم۔ آج کا یہ ایک ایسا زبردست فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قبض کو یہ ایسے جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا کہ جس سے قبض کی شکایت آپ کو کبھی تھی نہیں۔ ناظرین، تو آئیے میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلوں۔ اس سے پہلے پلیز آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ کا کچھ نہ بگڑے اور نہ جائے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہر نسخہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر آپ بیل آئیکن کو دبا دیتے ہیں تو جو بھی ہم ویڈیو ڈالتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا قبض قبض کرتی ہے، قبض قبض قبض۔ قبض ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں۔ آج کے دور میں یہ بیماری اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے کہ یوں لگا لیجئے کہ 75% 75% لوگ اس میں مبتلا ہیں، ملوث ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس قبض کی ہی وجہ سے ایسی جان لیوا بیماری، ملحق بیماری اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں۔ تو ناظرین، میں آپ کو نسخہ بتاؤں اس سے پہلے میں تھوڑے سے اس کے وجوہات بتا دوں، اس کے بارے میں کچھ بتا دوں میں جانکاری، تاکہ آپ بھی اس سے چوکنا ہو جائیں اور آپ ہوشیار ہو جائیں۔ قبض بالکل قریب نہ آنا دیں۔ اگر قبض آپ کے بنتی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ قبض یوں سمجھیے کہ ام الامراض ہے۔ اسے حکمت میں بیماریوں کی ماں کہا گیا۔ بیماریوں کی ماں کہنے کی وجہ تو ہوگی جو ہمارے اطباء حضرات نے اس کو ام الامراض کہا، تو بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کیے ہوں گے کہ واقعی یہ ام الامراض ہے، اور واقعی ہے، یہ بیماریوں کی ماں ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ ناظرین، وہ کیسے؟ اگر ایک انسان کو قبض بنتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پریشانی اسے اور بھی کیا ہو سکتی ہیں، آپ جان کے دنگ رہ جائیں گے۔ اگر آپ قبض کے شکار ہو چکے ہیں اور آپ قبض کا علاج نہیں کرتے تو سن لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اسی قبض سے انسان کا سانس پھولنے لگتا ہے۔ یہی قبض ہے جو انسان کو دمی کی بیماری میں ملوث کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ قبض ہی ہے جس کو ہو جاتی ہے، اس پہ موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، قبض ہی ہے یہ کہ جب ایک انسان کو ہوتی ہے تو پھر اس کا پیٹ بڑھنے لگتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے۔ جی، یہ قبض ہی ہے کہ جب یہ بڑھتی ہے
تو پھر اس میں پخانہ ٹیٹ آنے لگتا ہے۔ جی یہ قبض ہی ہے جس سے تھائرائیڈ جیسی بیماری جنم لیتی ہے، یہ قبض ہی ہے جس سے شوگر جیسی بیماری بھی جنم لیتی ہے، یہ قبض ہی ہے جس سے بواسیر جیسی خطرناک بیماری بھی جنم لیتی ہے۔ جنم نہیں بلکہ ہوتی ہی اسی سے ہے، اور اس کا اصل کارن اور وجہ یہی ہے کہ پہلے قبض کا شکار ہوتا ہے بواسیر والا، پھر اس کو بواسیر کہیں جا کے بنتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان کو قبض ہوتی ہے تو قبض کے دوران اس کا پخانہ ٹیٹ ہو جاتا ہے، اور جب پخانہ ٹیٹ ہوتا ہے تو پخانہ کرتے وقت وہ زور لگاتا ہے، اور جب زور زیادہ لگاتا ہے پخانہ ٹیٹ ہوتا ہے، نہیں اترتا، جو مل دوار کا راستہ ہوتا ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور اس میں پھر بواسیر کے مسے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے انسان بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اور بہت زیادہ اس کو شرمندگی اور تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، یہ قبض ہی تو ہے جس سے ایک نوجوان کی جوانی برباد ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو جی ہاں، یہ قبض ہی ہے جب ایک جوان کی جوانی برباد ہوتی ہے۔ اصل وجہ نائٹ فیل جب ہوتے ہیں، نائٹ فال جب ہوتے ہیں، احتلام جب ہوتے ہیں تو وہ قبض کی ہی وجہ ہوتی ہے۔ جب پیٹ خراب ہوتا ہے، قبض رہنے لگتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ منی پتلی پڑتی ہے، پیشاب کرتے وقت، لیٹرین کرتے وقت ہماری منی کے ذریعے قطرے اس کے ساتھ خارج ہوتے ہیں، اسی کو جریان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نائٹ فیل جب قبض ہماری زیادہ بڑھتی ہے تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، ہمارا کسی کام میں جی نہیں لگتا، اور جب قبض رہتی ہے تو پھر رات کو ہمیں خواب بھی نظر آتے ہیں، جس سے انسان ہم بستری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی صورت میں اس کو نائٹ فیل ہوتا ہے۔ تو اسے جو ملوث کیا ہے نائٹ فیل کی بیماری نے، یہ قبض ہی ہے۔ ناظرین، منی کو پتلے کرنے والی یہ قبض ہی ہے، ٹائمنگ کو گھٹانے والی یہ قبض ہی ہے، اور یوں لگا لیجئے کہ اس قبض سے انسان اتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے میرے بھائی، اگر میں گنوانے لگوں تو گھنٹوں اس کی مکمل تفسیر میں چاہیے، میں شارٹ کرتا ہوں، بس کرتا ہوں یہی۔ لیکن قبض اگر آپ کو ہے تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری آپ سے گزارش ہے، اپیل ہے، انورودھ ہے، یار اگر آپ کو قبض ہو چکی ہے یا آپ کو قبض کے آثار نظر آتے ہیں تو پھر اسے ہلکے میں نہ لیں، اس کا علاج کیجیے۔ اگر آپ کو نائٹ فیل کی بیماری ہے نا، تو نائٹ فیل کی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے آپ قبض کا علاج کریں۔ دمی کی بیماری ہے، پہلے قبض کا علاج کریں۔ بواسیر کی بیماری ہے، پہلے قبض کا علاج کریں۔ شوگر کی بیماری ہے، قبض کا علاج کریں۔ موٹاپا زیادہ ہو رہا، پہلے قبض کا علاج کریں۔ پیٹ پھول رہا، پہلے قبض کا علاج کریں۔ حتیٰ کہ ان تمام بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا پیٹ، آپ کو قبض کا علاج پہلے کرنا ہوگا۔ جی ہاں، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح سے کہ قبض کیسی بیماری ہے جان لیوا، جو اتنی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جی اسی لیے اس کو ام الامراض کہا گیا ہے، اس کو بیماریوں کی اماں کہا گیا ہے، بیماریوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ ہمارے اطباء حضرات نے جو کہا ہے اس کو بیماریوں کی اماں، وہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے، واقعی یہ ہے۔ جب یہ آتی ہے تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماری جنم لیتی ہیں، اور انسان اپنا علاج کرتے کرتے تھکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا، وجہ کہ ابھی قبض نہیں گئی ہے اور ہم علاج دوسرے مرضوں کا کرے جا رہے ہیں۔ تو اور مرضوں کا علاج کرنے سے پہلے پلیز اپنے پیٹ کا علاج کیوں نہیں کرتے آپ؟ قبض کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پیٹ کو ٹھیک رکھیے، درست رکھیے۔ اب جس میں
آج کے دور میں یوں کہہ لیجئے، بلکہ اب میں کم کہہ رہا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ 90% لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور شاید اصل وجہ اس کی ہمارا کھان پان ہے۔ ہم نے کھانے کو الٹا کر دیا۔ کیوں؟ ہم نے کیوں الٹا کیا؟ کھانے کو آج ہم نے الٹا کر دیا۔ ہم نے آج جو ہماری طاقتور چیزیں تھیں ہم نے وہ ختم کر دی، اور ہم تلی بھنی چیزوں پہ آ گئے۔ اس وجہ سے آج ہمیں قبض کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ نے جو انسان کے اندر معدہ رکھا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ جیسے ہی سورج کی کرنیں زمین پہ طلوع ہوتی ہیں تو معدہ اپنے تمام طاقتوں کے ساتھ اور اپنے اندر ہر سخت سے سخت چیز ہضم کرنے کی وہ ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ سورج کے طلوع کے ساتھ معدے میں طاقت بڑھتی ہے، لیکن آج ہم نے الٹا کر دیا۔ صبح کو 1 کپ چائے پئیں گے ہم، ٹھیک ہے، حالانکہ صبح میں ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ہم صبح کا کھانا زیادہ کھاتے، پیٹ بھر کے کھاتے، شام کا کھانا دوپہر کا کھانا صبح کی بنسبت ہم کچھ کم کر دیتے۔ مان کے چلیے اگر صبح کو آپ 3 روٹی کھاتے ہیں تو پھر شام کو آپ 2 روٹی کریں، کیونکہ صبح کے وقت میں جو معدے میں سورج کی اشاروں کے ساتھ کرنوں کے ساتھ جو طاقت ہوتی ہے وہ دوپہر آنے تک کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے دوپہر کا کھانا تھوڑا کم کیجیے، اور صبح کے اعتبار سے دوپہر کا کھانا کم ہونا چاہیے۔ صبح کے بعد جب اب شام آتی ہے اور ہم شام کا کھانا کھاتے ہیں تو شام کا کھانا کھانے کے بعد ہمارا معدہ اپنی ساری قوتیں ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی جو صبح میں رہتی ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، شام کو ہی سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں، حالانکہ ہمیں شام کو بہت کم کھانا چاہیے۔ صبح کو پیٹ بھر کے کھائیں، صبح کی بنسبت دوپہر کو اور کچھ کم کر دیں۔ سمجھ لیجئے کہ آپ نے صبح میں 3 روٹی کھائی ہیں تو دوپہر کو 2 کریں اور شام کو صرف 1 روٹی کھائیں۔ اس طرح سے اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ دوسری بات، ایک اہم مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ اگر کھانا کھاتے ہیں تو پلیز میری اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس چیز کا ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے، جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے کم سے کم 1 گلاس پانی ضرور پی لیا کریں، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ڈائریکٹ کھانا اندر پہنچاتے ہیں اور آنتیں نرم نہیں ہوتی، ہم ایسے ہی کھانا پہنچا دیتے ہیں، جس کی بنا پہ ہمیں پیٹ کی خرابی، قبض جیسی خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں، کھانے کے بیچ پانی پی لیں جتنا آپ کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد ہرگز آپ کم سے کم آدھا گھنٹہ، ورنہ میرے حساب سے 1 گھنٹہ پانی بالکل نہ پئیں، انشاءاللہ آپ کا پیٹ بالکل درست رہے گا۔ اب ناظرین، میں نے اتنے سارے وجوہات بنا دیے، اور لمبی تفسیر میں اگر میں جانا چاہوں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں اس قبض پہ ہی، لیکن میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ نسخہ نوٹ کر لیں۔ قبض کے لیے یہ ایک ایسا پاورفل نسخہ اور ایسا جاندار شاندار نسخہ دے رہا ہوں جو قبض کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا، اور آپ کا پیٹ، آپ کی قبض آپ سے بالکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، یہ قبض کا معاملہ آپ سے، اور پیٹ آپ کا ساتھ دینے لگے گا۔ تو ناظرین نسخہ نوٹ کیجئے، آپ کو لینا کیا ہے، پوست ہلیلا۔ آپ کو پوست ہلیلا لینا ہے 50 گرام، سنا مکھی 50 گرام، گل سرخ 50 گرام، سونٹ 25 گرام، سونف 25 گرام، زیرہ سفید 25 گرام، اجوائن 25 گرام، پودینہ 25 گرام، کالا نمک 25 گرام، نوشادر 25 گرام، اور سیندا نمک
20 گرام آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ ناظرین اب یہ آپ کا نسخہ مکمل ہو چکا ہے۔ کسی بھی پنسار اسٹور پہ جائیں گے آسانی کے ساتھ سارے سامان ساری ادویات آپ کو مل جائیں گی آسانی سے۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، ان کا آپ کو اچھے سے باریک کر کے کسی امام دستے کی مدد سے، ہون دستے کی مدد سے، جو بھی آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، صفوف تیار کر لیجئے۔ الگ الگ صفوف تیار کرنا ہے، پھر بعد میں ان کو مکس کر دیں، آپس میں ملا لیں۔ جب یہ یکجا ہو جائیں تو اس کو کسی اچھے ڈبے میں محفوظ کر کے رکھ دیں۔ اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے تو پھر قبض کی شکایت میں نیم گرم پانی میں سے آپ اس کو آدھا چمچ یعنی 5 سے 6 گرام، نیم گرم پانی کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، نہ زیادہ کھولتا ہوا پانی ہونا چاہیے، نہ زیادہ سرد پانی ہونا چاہیے، مطلب کہ نوایا پانی ہونا چاہیے، اس کو نیم گرم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیم گرم پانی سے آپ اس کو لے لیں، کھانا کھانے کے تینوں ٹائم کے پہلے لیں، آدھا گھنٹہ یا پھر 10 منٹ بعد کھانے کے لیں، آدھا چمچ ہلکے گرم پانی سے۔ آپ چند دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس جیسی بیماری سے، قبض جیسی خطرناک بیماری سے جس کو ام الامراض کہا گیا، چھٹکارا پائیں گے۔ ناظرین میں نے آج آپ کو ایک ایسا پاورفل اور زبردست جو میرے سینے میں راز تھا وہ آج میں نے آپ کو دے دیا۔ پلیز آپ اسے جو ہے لاپرواہی سے نظر انداز نہ کریں۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں کام آنے والا ہے۔ ہمارے خان پان کے ساتھ ہمیں ضرورت بھی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کا استعمال کریں اور ہر روز استعمال کریں، تاکہ ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری جنم نہ لے جو تمام مرضوں کی ماں بن کے کھڑی ہو جائے۔ اس لیے پلیز آپ میرے اس نسخے کو ایک مرتبہ ضرور بنائیں اور پھر مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جب آپ کو فائدہ ہو جائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اس نسخے کو جو یہ انمول نسخہ میں نے آپ کو دیا ہے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سب تک پہنچائیے تاکہ سب اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو، گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر نسخہ جو بھی میں جانکاری لے کے آؤں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کسی بھائی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ہم سے کمنٹس میں یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں بنانے کی ترکیب، یا اور بھی کسی بیماری کے بارے میں آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہوگی کسی اگلی نسخے میں بہت جلد آپ سے ملاقات۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔